السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگوں، بھائیوں اور میرے عزیز نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت اس کائنات کے، اس دنیا کے خالق ہیں، کریٹر ہیں، اور اللہ رب العزت محسن اعظم ہے۔ کیا مطلب؟ سب سے زیادہ احسان کرنے والی ذات اگر کوئی اس دنیا میں ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے۔ جب اللہ رب العزت بندوں پر اتنے مہربان ہیں تو بندوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچے، گناہ سے بچے۔ نافرمانی کسے کہتے ہیں؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو چھوڑنا اور اللہ رب العزت کے حکم کو توڑنا، یہ گناہ کہلاتا ہے، جسے ہم نافرمانی کہہ دیتے ہیں، گناہ کہہ دیتے ہیں۔ تو گناہ کرنا گویا رب کی نافرمانی کرنا، گویا اللہ رب العزت سے بے وفائی کرنا ہے۔ جو ذات ہمیں 3 ٹائم اپنی روزی کھلاتی ہے، اللہ رب العزت ہمیں 3 ٹائم روزی کھلاتے ہیں، رہنے کے لیے ساری سہولتیں دی، چاند جیسے خوبصورت بچے دیے، محبت کرنے والی بیوی دی، کاریں دی، بہاریں دی، سب کچھ دیا، اس مہربان رب کے ساتھ بے وفائی کرنا واقعی بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ اس لیے ہم بندوں کا یہ حق ہے، ہم بندوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچیں اور اللہ رب العزت کے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا کی زندگی اسی لیے ہمیں دی گئی ہے۔ کمانا، محنت کرنا یہ واقعی ہماری ضرورت ہے، لیکن مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہمارا عبادت ہے، مقصد اللہ رب العزت کی محبت، معرفت حاصل کرنا ہے۔ اور یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلے معرفت ہوتی ہے، پہلے کسی کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے اب تک نہیں پہچانا تھا، لیکن میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ تو پہلے پہچان ہوتی ہے، پھر محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت اطاعت پر ابھارتی ہے۔
اور اگر اطاعت کی سمت صحیح ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے ہم سب کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں۔ مہربان رب کی کیا طاقت ہے، اللہ رب العزت کی کیا صفات ہے، اللہ تعالیٰ کتنے قادر ہیں، طاقت والے ہیں، کتنے مہربان ہیں، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس کو پہچاننے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اور آج کل ہم گناہ کیوں کرتے ہیں، نافرمانی کیوں کرتے ہیں کہ صغیرہ ہے، ہم کون سا بڑا گناہ کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو گناہ صغیرہ کر رہے ہیں، چھوٹے گناہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ بہت پیاری بات بیان فرماتے تھے کہ چھوٹے گناہ صغیرہ کو بھی صغیرہ سمجھ کر نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے مکانات کو جلانے کے لیے صرف ایک چنگاری کافی ہے، لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے تو صغیرہ گناہوں پر بھی سزا دے سکتے ہیں۔ آگ کی ایک چنگاری پورے مکان کو جلانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، بس ایک نافرمانی ہماری زندگی کو جلانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آج نمازیں کیوں چھوڑ جاتی ہے، کھیت میں بہت کام ہے، نماز چھوڑ دی، مقصد اور مقصد کو ضرورت کے تابع کر دیا، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائے، مقصد چاہے پورا ہو نہ ہو۔ اب میں سورج سے یہاں تک کا سفر کر کے آپ کے درمیان حاضر ہوا، میرا کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ آپ کی زیارت، آپ کے درمیان اپنی معروضات پیش کرنا، اللہ کا فرمان سنانا تاکہ میری خود کی اصلاح ہو۔ اب میں اپنے مقصد سے غافل ہو جاؤں اور اپنی ضروریات میں لگ جاؤں تو ضرورت تو مجھے پورا کرنا ہی ہے، مگر مقصد کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اس لیے ہم سب اس بات کا ہمیشہ استحضار رکھیں کہ وہ مہربان رب ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہم اللہ رب العزت کی نگاہوں میں ہیں۔ وہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو چاول کے ایک ایک دانے اور پانی کے ایک ایک گھونٹ کا محتاج کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مالداری نہیں دیکھی جاتی، حسب نسب نہیں دیکھا جاتا، اللہ تعالیٰ کے یہاں خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، وہاں صفات دیکھی جاتی ہے کہ دل بنا ہے یا نہیں بنا ہے، دوسروں کے بارے میں دل میں ہمدردی ہے یا نہیں، علماء کرام حافظ قرآن کا دل میں احترام ہے یا نہیں۔ صفات دیکھی جاتی ہے، ذات نہیں دیکھی جاتی، صفات دیکھی جاتی ہے۔ اور گناہ کے سبب دل پھر مردہ ہو جاتے ہیں، اور جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوگا، اذان سن کر چلا جائے گا مگر اندر نہیں آئے گا، کیونکہ دل مردہ ہو گیا۔ اس مہینے میں قرآن کھولا ہوگا ماہ رمضان میں، اور اب تک 7-8 مہینے ہو چکے، ایک محبت بھری نگاہ بھی قرآن کریم پر نہیں ڈال سکا، یہ علامت اس بات کی کہ دل مردہ ہے۔ ماں تڑپ رہی ہے، 70 سال کی ہو چکی، مگر بیٹا ایک گلاس کا پانی کا نہیں پوچھتا، یہ علامت اس بات کی کہ دل مردہ ہے۔ یہ گناہ کے سبب پھر دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل کے مردہ ہونے کے 6 اسباب ہیں۔ کیوں ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں؟ اس کے 6 اسباب ہیں۔ نمبر 1، لا یرضون بقسمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو کھیت بڑا دے دیا، کسی کو ایک گاڑی زیادہ دے دی، جی کسی کے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا تو کسی کے بیٹے کو انجینئر بنا دیا، اب اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، شکوے شکایت کرتے ہیں۔ جی حسد اور حرص یہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کی کھلی علامتیں ہیں۔ کسی کے بارے میں دل میں جلن رکھنا، لالچ کرنا، میرے کو کائی کو زیادہ نہیں ملا، اور اس کے پاس اتنا بڑا مکان کیسے آیا، کہاں اس نے ڈنڈی ماری ہے، کس کی زمین ہڑپ کی ہے، یہ سب باتوں کی کوشش میں لگنا، یہ حسد، جلن اور حرص، لالچ ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں، یہ گویا اللہ سے محبت ہی نہیں کرتا۔ اور نمبر 2، یأکلون رزق اللہ ولا یشکرون، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق تو کھاتے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے۔ ناشکری ہمارا شبہ بنا ہوا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے او بندو اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرنا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے اور زیادہ دیں گے، لیکن یاد رکھو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری پر اترو گے، زبان پر صرف شکوے شکایت کے کلمات ہیں، تو سمجھ لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، جب میں پکڑنے پر آؤں گا تو پھر کسی کا کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ نمبر 3، یتعلمون العلم ولا يعملون به، یہ علم تو حاصل کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ ہمارے بہت سے حضرات ماشاءاللہ وقت لگاتے ہیں، کتنا کچھ سیکھ کر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی انٹر ہوئے، بستی میں داخل ہوتے ہی سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ علم تو حاصل ہوا مگر عمل نہیں،
اور چوتھی علامت اذا عملوا، جب وہ عمل بھی کرتے ہیں تو اخلاص نہیں ہوتا، عمل بھی دکھلانے کے لیے کرتے ہیں۔ پہلے 5-7 دن خوب اچھی طرح نماز پڑھی تاکہ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ مولانا گجرات سے وقت لگا کر آئے ہیں، گئے تھے تب تو ان پڑھ تھے مگر اب آئے ہیں تو وقت لگا کر آئے ہیں، عالم بن کر آئے ہیں۔ اور 7-8 دن کیا نہیں ہوئے کہ ٹوپی بھی گئی اور حج کر کے ابھی آئے ہی نہیں تھے، داڑھی بھی گئی، سب کچھ گیا، صاف ہو کر بیٹھ گئے۔ اور 5ویں علامت توبہ کی امید پر گناہ کرتے ہیں، یذنبون برجاء التوبہ۔ آج کل ہم کیوں تو گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ مولانا کل سے نماز شروع کر دوں گا، آج نماز نہیں پڑھتا، کل سے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا۔ جی زکوٰۃ فرض ہو گئی نا، اس سال نہیں دوں گا، آئندہ سال دے دوں گا۔ یہ نافرمانی کیوں ہو رہی ہے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، اور توبہ بھی اس لیے نہیں کرتے کہ زندگی ابھی لمبی ہے، حالانکہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ 2 گھنٹے پہلے زندہ تھا، 2 گھنٹے کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کہ بھائی تو چلا گیا، شام کو 5 بجے انشاءاللہ نماز جنازہ ہوگی۔ یہ حال ہے۔ اور مردوں کو دفن کرتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے۔ ہم خود اندازہ لگائیں، ہم نے نہ جانے کتنوں کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے قبر کے حوالے کیا ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ایک دن مجھے بھی غسل دیا جائے گا؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ایک نہ ایک دن میری بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ آج میں اس کا اعلان کرتا ہوں، کل میرا اعلان ہوگا، کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ تو یہ 6 علامتیں ہیں، یہ 6 علامتیں وہ ہیں جن کے سبب ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے دل زندہ ہو۔ اب یہ دل کیسے زندہ ہوں گے؟ دل زندہ ہوں گے اللہ کے ذکر سے۔ ذکر میں قرآن کریم کی تلاوت شامل، درود شریف کی پابندی شامل، مسنون موقع محل کی دعائیں وہ بھی شامل۔ غرض ہر وہ چیز جو اللہ سے ہمیں جوڑ دے وہ ذکر ہے، ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے جوڑ دے وہ ذکر ہے۔ اور اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہوگی، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ والوں کی کتابیں ہم اپنے مسجد کے امام صاحب سے پوچھ کر پڑھیں گے، معلوم کر کے پڑھیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی میں بین فرق آئے گا۔ اور یاد رکھنا، مسجد کا امام ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتا ہے، جب وہ ہڈی سلامت رہتی ہے تو پورا جسم سلامت رہتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر مسجد کے امام صاحب کو خوش رکھیں گے تو انشاءاللہ بستی میں دینداری باقی رہے گی۔ اور گناہ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، جیسے نیکی کے اثرات ہوتے ہیں۔ نیکی کریں گے، آپ نماز پڑھیں گے، خشوع اور خضوع سے، دل و دماغ کی حاضری سے نماز پڑھی ہے، دل میں اطمینان حاصل ہوگا، چہرے پہ ایک نورانیت محسوس ہوگی۔ اور اگر نماز چھوڑ دی، دیکھ لینا دل مردہ ہو جائے گا، اذان سنے گا لیکن آئے گا نہیں۔ ہاں، گناہ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں اور نیکی کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ نیکی کریں گے نیک نامی حاصل ہوگی، گناہ کریں گے بدنامی حاصل ہوگی۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے خاص طور پر کہوں گا کہ جب کبھی گناہ کا موقع ہو، سب دروازے بھی بند ہے، کھڑکیاں بھی بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، موبائل فون بھی پاس میں موجود ہے، سب کچھ ہے، گناہ کا موقع ہے، گناہ کر بھی لے گا، کوئی بولنے والا نہیں۔ لیکن یاد رکھنا، دنیا میں تو کوئی نہیں بول رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن وہ مہربان رب دیکھ رہا ہے۔ جب پکڑنے پر آئے گا تو سارا کالا چٹا صاف کر کے بتا دے گا۔ موت کے وقت زندگی کی کوئی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے جو لوگوں کی زمینیں ہڑپ کرتے ہیں، جو نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، جو دوسروں کی عورتوں پر اپنی نگاہیں غلط ڈالتے رہتے ہیں، یا یہ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، جو کبر کرنے والے ہوتے ہیں، متکبر، ان کو یہ بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ موت کے وقت میری زندگی کا سارا کالا چٹا کھل کر سامنے آنے والا ہے۔ اگر ہماری موت ایمان پر آ گئی تب تو سستا سودا ہے۔ اب گناہ کے بھی اپنے اثرات ہیں، مثلا علم نافع سے محرومی۔ علم اور معلومات میں فرق ہے۔ معلومات تو کافر بندے کے پاس بھی ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک غیر مسلم نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہے، عربی سے ترجمہ لکھا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے۔ وہ کافر تھا لیکن اس نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ اس نے لکھا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت دے دی۔ تو معلومات تو کافر کے پاس بھی ہے، تو ہم میں ان میں فرق کیا ہوا؟ علم وہ ہوتا ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد آدمی عمل کیے بغیر چین نہیں پاتا۔ وہ ایک نور ہوتا ہے جو دل کو منور کر دیتا ہے۔ علم کا اپنا ایک نور ہوتا ہے۔ اور نمبر 2، علم حاصل بھی ہوا لیکن اس کے باوجود گمراہی۔ آج کل یہی حال ہے، جیسے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ سگریٹ پینے سے تکلیف ہوتی ہے، کس کو پتہ نہیں ہے کہ گٹکا کھاتے ہیں یا اور جو شراب وغیرہ پیتے ہیں اس سے ہماری جسم کو ہلاکت کا اندیشہ ہے، کس کو پتہ نہیں، ہم سب جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ علم کے باوجود گمراہی۔ سگریٹ پینا مضر صحت ہے، سگریٹ نوشی مضر صحت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سگریٹ پینے سے ہماری صحت پر
खतरा होगा, लेकिन फिर भी पीते हैं, ये इल्म के बावजूद गुमराह होने की अलामत है। और दूसरा, मासियत से हाफजे में कमी। आजकल हम लोग शिकायत नहीं करते, मौलाना कुछ याद ही नहीं रहता, क्या जमात में सीखा, क्या आपने बयान किया, कुछ पता नहीं। क्यों? हाफजा मजबूत क्यों नहीं? वो गुनाहों के असरात हुआ करते हैं। इसके बाद फिर बंदा अब हाफजा जो याद शक्ति होती है वो खो देता है, उसका हाफजा सलामत नहीं रहता, सुनता कुछ और है, बोलता कुछ और है। वो कहता है मैंने तो सही सुना था, हालांकि बताने वाले ने बताया कुछ और था। आप लोग सब जाग तो रहे ना, कब तक सोएंगे या कब तक जागेंगे? इसलिए कि मुझे पता है मुझे सफ़र करने में कितनी तकलीफ हुई है। इतना तवील सफ़र, तकरीबन 800 किलोमीटर का सफ़र करके मैं अपनी हिदायत के लिए आई। और बात है कि आपको भी अपना शौक़ दिखलाना चाहिए। जब एक बंदा आपके सामने तैयारी करके आपको अल्लाह का फरमान, महबूब नबी का फरमान सुना रहा है ना, अपने दिल की इस्लाह के लिए हम सब कोशिश करें, तो उसमें हमारा अपना फ़ायदा है। क्या ख्याल है? जो सो रहे हैं वो जाग जाएँ, क्या ख्याल है? नहीं, या ये कि आपका बयान खत्म होगा और हम भी जाग जाएंगे। इसलिए कि बयान होता ही सुनाने के लिए है। जब तक इमाम साहब बयान करेंगे वहाँ तक मेरी एक नींद हो जाएगी, ताकि फिर जाकर काम शुरू कर दूँ। नहीं, ये बड़ी बदनसीबी है, महरूमी है और कुछ नहीं है। ये महरूमी है, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम शाफ़िई को नसीहत फरमाई, इन्नी अल्लाह तआला क़द अलक़ा अला क़ल्बिका नूरन फ़ला तुत्फ़िहु बिज़ुल्मतिल मआसी। कि ए नौजवान, तुम्हारे दिल में एक नूर डाला गया है, मासी की जुल्मत से उसे बुझाना देना। तुम्हारे दिल में एक नूर डाला गया है, गुनाह कर करके, अल्लाह की नाफरमानी कर करके उसको बुझाना देना। तो ये गुनाह के अपने असरात होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि अगर किसी का हाफ़ज़ा कमज़ोर है, किसी की याद शक्ति कमज़ोर है, वो 3 बातों का एहतिमाम कर ले, पूरी गारंटी है कि उसका हाफ़ज़ा मजबूत हो जाएगा, याद शक्ति मजबूत हो जाएगी। नंबर 1, मिसवाक का एहतिमाम करें। नंबर 2, रोज़ा रखें। रमज़ान में भी रोज़ा नहीं होता, मौलाना खाली टाइम पे कैसे रोज़ा रखूँगा? आपको पता नहीं कितनी धूप में मैं काम करता हूँ। रोज़े से भी हाफ़ज़ा कमज़ोर नहीं, कभी होता है, ताकतवर होता है। और नंबर 3, कुरान करीम की तिलावत। और कुरान करीम की तिलावत का अपना एक असर होता है। हज़रत शेख यूनुस साहब जौनपुरी नव्वरअल्लाहु बरकतहू फरमाया करते थे कि वो लोगों कुरान करीम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, कुरान करीम की तिलावत कसरत से करना सआदत है, इसकी बरकत से ख़ात्मा बिल खैर होता है। क्या मतलब? कुरान करीम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह मौत के वक्त ज़ुबान पर कलीमा तय्यबा जारी हो जाएगा। और एक सबब रिज़्क़ में तंगी। गुनाह का एक असर ये होता है कि रिज़्क़ में तंगी कर दी जाती है। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा। जो अल्लाह की नाफरमानियाँ करता है, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल रहता है, तो रिज़्क़ को तंग कर दिया जाता है। पहले बिलों से रिज़्क़ आता था और आज हमारा सारा रिज़्क़ बिलों में चला जाता है। एक सहाबी क़ज़ाए हाजत के लिए एक सुराख के करीब गए तो क्या देखा कि एक चूहा उस सुराख में से बाहर निकला और एक अशरफी लेकर आया और रख दी। फिर गया, फिर लेकर आया। उसने इस तरह 17 मरतबा किया और 17 अशरफिया वहाँ जमा कर दी। 17 अशरफिया। अब ये बड़े परेशान थे कि क्या बात है। जब क़ज़ाए हाजत से फारिग हुए तो अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और वो अशरफिया पेश की कि ये मामला मेरे साथ पेश आया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारा रिज़्क़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका इंतज़ाम किया, रख लो। तो पहले रिज़्क़ बिलों से आता था, सुराख से, इसको बिल कहते हैं। पहले रिज़्क़ बिलों से आता था और अब सारा रिज़्क़ बिलों में चला जाता है। लाइट बिल, हाँ भाई, वो बिल, ये बिल, वो बिल, जो कमाया सब कुछ गवा दिया। इससे बेहतर यह है कि हम आखिरत कमाएं, आखिरत की तैयारी में लगें। दुनिया ज़रूरत है, ज़रूर इतना कमाएं कि हमारे बाद हमारी औलाद किसी की मोहताज ना हो, मगर नमाजों से गाफिल ना होने पाए, ये भी ज़रूरी है। और एक गुनाह का असर यह भी होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बंदे को वहशत हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बंदे को, बल्कि बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वहशत हो जाती है। जिक्र में दिल नहीं करता। एक साहब ने मछली खरीदी और एक मजदूर से कहा कि ये मछली उठा लो, मेरे घर तक पहुंचा दो। रास्ते में अचानक अजान हो गई तो वो तो मजदूर नमाज पढ़ने आ गया। अब ये बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा है, कि क्या बात है, वो नमाज पढ़ के बाहर ही नहीं आ रहा है। वो बाहर से चिल्ला रहा है, अबे काहे को नहीं आ रहा तो बाहर? तो वो कह रहा है कि मुझे नमाज पढ़ना है। बहुत देर हो गई तो जब उसने कहा भाई तो क्यों बाहर नहीं आ रहा है, तो मजदूर ने कहा एक ज़ात है जो मुझे बाहर नहीं आने देती। उसने बाहर से कहा कौन है बेहतर, किसने रोक रखा है? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि सेठ साहब, जो तुझको अंदर नहीं आने देता वो मुझे बाहर नहीं जाने देता। तो बंदे को अल्लाह से वहशत हो जाती है।
اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے بندہ گھبراتا ہے. کیوں دل بھاگتا ہے مسجدوں سے؟ کیوں دل کمزور ہو گیا؟ علامت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. میں انشاءاللہ بہت کم وقت میں بات کو ختم کروں گا. ایک اثر گناہ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ سے پھر برائی کا احساس دل سے نکل جاتا ہے. زبان سے بندہ اول فول بک رہا ہوتا ہے، موبائل پر ناجائز ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے، آج اس کو چھیڑا کل اس کو چھیڑا، آج اس کی زمین ہڑپ کی کل اس کو ستایا، لیکن احساس نہیں ہوتا. گناہ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ برائی کا احساس دل سے نکل جاتا ہے. اور ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے. جب بندہ بہت زیادہ نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اور اس کو توبہ کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بندہ ایسے ہی نافرمانیوں کے ساتھ بغیر کلمے کے دنیا سے چلا جاتا ہے. اور ایک آخری اثر یہ ہوتا ہے، گناہ کے سبب اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک آفیسر تھا، گورنمنٹ آفیسر، بڑا مالدار تھا، رشوت پر پیسے کماتا تھا، حرام کماتا تھا. یاد رکھنا، اگر ہم اپنے بچوں کو حرام روزی کھلا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نافرمان بنا رہے ہیں، کل یہی بچے ہمیں دھکے دے کر باہر نکالے تو شکوہ نہیں کرنا. یہ میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں. انشاءاللہ یہ آپ کی مسجد کے در و دیوار ہمارے حق میں کل قیامت کے دن گواہی دیں گے. یہ نہیں کہنا کہ ہمیں کچھ بتایا نہیں گیا تھا، کوئی ہمیں ڈرانے والا نہیں آیا تھا. کہ ڈرا کر جا رہا ہوں، بتا کر جا رہا ہوں. جو بندہ حرام کماتا ہے اور حرام کما کر اپنے اولاد کو کھلا رہا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ اپنے بچوں کو نافرمان بنا رہا ہے. کل یہی بچے اس کے حق میں تباہی کا سبب بنے گے. یہ بندہ خوب رشوت کھاتا تھا اور بڑا مالدار تھا، آفیسر تھا. اس نے اپنی آفس مسجد کے دیوار سے لگ کر بنائی. اب فجر میں اذان ہوئی، اسپیکر میں اذان ہوئی، اس کی آنکھ کھل گئی. شراب بھی خوب پیتا تھا، شراب بھی خوب پیتا تھا. حضرت شیخ یونس صاحب ظفر نور اللہ مرکزہ کہتے، ایک واقعہ بیان کرتے تھے قصہ کہ ایک صاحب کا جب موت کا وقت قریب آیا تو کیا دیکھتے ان کی ناک میں سے دھواں نکلا، عجیب قسم کا دھواں نکلا. بہت شراب پیتے تھے، عجیب قسم کا دھواں نکلا. لکھا ہے کہ جب وہ دھواں نکلا تو لوگوں نے چادر ڈال دی، لیکن اس دھواں میں اتنی گرمی تھی کہ چادر جل گئی. موت کے وقت سارا کالا چٹا کھل کر سامنے آ جاتا ہے. تو یہ بندہ رشوت بھی خوب کماتا تھا، شراب بھی خوب پیتا تھا گورنمنٹ افسر اور بہت مالدار. جب مؤذن نے اذان دی تو اس نے بلا کر کہا، اے آئندہ کل جو تو نے اذان دی تو دیکھ لینا تیرا کیا انجام ہوتا ہے. تجھے پتہ نہیں میں افسر ہوں، تجھے پتہ نہیں میں مالدار ہوں، میرا مقام تیرے دل میں نہیں ہے. اتنی تو قدر کر، اذان دے رہے ہیں، میری نیند کھل جاتی ہے، کل سے اذان مت دینا. اب اس نے مسلموں سے کہا کہ بھائی یہ کوئی نیا افسر آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کل سے اذان نہیں ہوگی، فجر کی اذان نہیں ہوگی. اب لوگوں نے کہا کون ہے بھائی، تو تیرا اذان دے ہم نمٹ لیں گے. بوڑھوں نے کہا کہ ہماری آنکھیں کمزور ہو گئی، ٹائم دکھتا نہیں، اب معلوم نہیں کر پاتے. اذان دیتا ہے، اذان کی آواز کانوں میں آتی ہے تو مسجد میں ہم حاضر ہوتے ہیں، تو اذان دے ہم کل نپٹ لیں گے. دوسرے دن اس بندے نے اذان دی. اذان کیا دینا تھا کہ وہ نیند میں سے اٹھا اور آ کر اس نے مؤذن کو 2 تھپڑ مارے کہ بے وقوف اذان دے رہا ہے، تجھے پتہ نہیں چلتا. یاد رکھنا اسی وقت اس پر اللہ کا عذاب آیا. کیا اللہ کا عذاب آیا؟ اس کا آدھا جسم اس کا بالکل کام کرنا بند کر دیا. اس کو فالج کہتے ہیں، فالج کا اثر ہوا، ڈائلیسس. آدھے بدن نے کام کرنا چھوڑ دیا اور اس کے دونوں ہاتھ اس طرح سینے سے لگ گئے. 2 تھپڑ مارے تھے نا مؤذن کو، اذان دینے والے کو، یہ عذاب آیا. اندازہ لگا لینا جو مسجد کے امام کی قدر نہیں کرتا ہے، جو حافظ قرآن کے بارے میں کچھ بھی بکتا رہتا ہے، موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا، محروم ہو کر مرے گا. یاد رکھنا اس کے دونوں ہاتھ اس طرح سینے سے لگ گئے، دونوں ہاتھ. اب سینے سے تو کیا لگے، بس جب آفس میں گیا تو لوگوں نے کہا تیرے ہاتھ تو کام نہیں کرتے، آدھے پونا کام تو ہاتھوں سے ہوتا ہے، تیری چھٹی. یہ اللہ کا عذاب ہے. مالدار تھا، گورنمنٹ افسر تھا، چھٹی ہو گئی، گھر پہ آ کے بیٹھ گیا. اب حاکمانہ مزاج تھا، بیوی کو ڈانٹ رہا ہے، بچوں کو ڈانٹ رہا ہے. اب کیا ہوا، ہوتے ہوتے بیوی نے کہا کہ تجھ کو کون برداشت کرے گا، ایک تو تو نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر اتارا ہے، مؤذن کی نافرمانی کی، مؤذن کو تھپڑ مارے، اذان بند کروانا چاہتا تھا. اب تو سوچ، میں تو میرے مائکے گھر چلی، اور وہ کہہ کے اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی. ابھی اکیلا پڑا ہے نا. اب کیا ہوا، اس نے اپنے بھائی کو فون کیا کہ بھائی تو آ جا یار، بچوں نے بھی نافرمانی کر دی، بیوی تو بڑی بے وفا نکلی، اب کوئی نہیں ہے تیرے سوا اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش پر، اب تو آ کر لے جا. اب اس کا بھائی آیا، اس کو لے کر گیا اپنے گھر پہ، اس نے ایک پلنگ پہ اس کو سلایا. اب وہاں بھی حاکمانہ مزاج، بیوی کو ڈانٹ رہا ہے، بچوں کو ڈانٹ رہا ہے، بھائی کے بچوں کو. کیونکہ ایک مزاج ہوتا ہے نا، کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، وہ کبھی سیدھی نہیں ہوتی. مزاج جیسا ہوتا ہے نا ویسا ہی بدلتا رہتا نہیں، مزاج ایک جیسا ہی رہتا ہے. تو بہرحال وہاں بھی ڈانٹ رہا ہے، وہاں بھی گالیاں دے رہا ہے. ایک مرتبہ بھائی نے سمجھایا کہ بھائی تیرا کوئی نہیں ہے،
तेरी बीवी ने तुझको धोखा दे दिया, तेरे बच्चे नाफरमान निकले, तूने अपने ऊपर अल्लाह के अज़ाब को उतारा, अब हमारे घर में आया तो हमको भी परेशान कर रहा है, कुछ तो सोच यार। अब उसने कहा अकेले, अच्छा मोरी तो बीवी का मुरीद बन गया, तू तो बीवी का मुरीद बन गया। अब जब बच्चों ने देखा कि वाह तो हमारे अब्बा को भी डांट रहा है, तो बच्चों ने प्लान बनाया, उसको उठाया और एक रास्ते पे डाल दिया। सख्त गर्मी का मौसम, अब जब देखा भूख भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, और बच्चों ने क्या डाला कि बाकी आधा जिस्म पर भी फालिज का असर हो गया, और ये बाकी आधा जिस्म भी सीने से लग गया। तो ये हो गया और बाकी आधा जिस्म भी सीने से लग गया। अब ये बड़ा परेशान, अब इसने चिल्लाना शुरू किया, ओ लोगों मुझ पर रहम करो, कुछ देकर जाओ। एक वक्त का करोड़पति अब रोडपति बन गया, चिल्लाने वाला अब भीख मांगने वाला बन गया। ये अल्लाह का अज़ाब होता है। दुनिया में कभी कभी अल्लाह दिखा देते हैं ताकि लोग इबरत पकड़ें, ज़्यादा होशियार में ना रहे कि हम तो सब कुछ अच्छा तरह करने वाले, हमारी मौत भी ईमान पर आएगी। अब जब उसने भीख मांगना शुरू किया तो एक बंदे को रहम आया, उस नौजवान ने 5 रुपये दिए। वो कहने लगा, ले मेरे को 5 रुपये देता है, भूख लगी है, जा होटल से खाना लेकर आ। अब यहाँ भी वही मिजाज, सन की मिजाज वही। उसने कहा ठीक है चाचा, मैं आपको इंतज़ाम कर देता हूँ। वो गया, वो रोटी लेकर आया। उसने कहा तुझे दिखता नहीं मेरे दोनों हाथ दोनों पैर काम नहीं करते, मुझे कौन खिलाएगा, तू खिला। उसने कहा बे वो पागल, तेरे को मैं पैसे दे रहा, तो बोल रहा पैसे भी नहीं चाहिए, खाना ला कर दे रहा हूँ तो बोल रहा खाना भी खिला, तो क्या मैं तेरा नौकर हूँ? या पकड़, रोटी दे दी उसने। अब इसने सोचा कि अब मुझे खिलाने वाला भी कोई नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ता भी रोटी लेकर चला जाए और मैं ऐसे ही भूखा पड़ा रहूँ। अब देखो किताब में लिखा है, किताब आपको हवाला भी दे दूँ, ये कोई बकवास नहीं, जिम्मेदारी की जगह है। बहुत मेहनत करके तैयारी करके मैं आपके सामने बयान के नोट्स तैयार करके बयान कर रहा हूँ ताकि आपको भी इत्मीनान हो। किताब में लिखा है, किताब का नाम है दुनिया में गुनाहों के असरात। उसमें लिखा है कि जब वो बंदा वहाँ से रोटी फेंक कर चला गया तो उसने रोटी कैसे उठाई, अपने पैरों से, जैसे कुत्ता रोटी उठाता है ना, उस तरीके से रोटी उठाई और अपने पैरों से अपने हाथों के करीब करके अपने मुँह से रोटी खाने लगा। अल्लाह ने उसको ऐसा जलील कर दिया, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम। अल्लाह जिसको रसवा कर दे उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, यहाँ से उठने से पहले इरादा करो कि हम अल्लाह की ताकत को समझेंगे, हम आज से नमाजों की पाबंदी करेंगे, हम अल्लाह से बेवफाई नहीं करेंगे, किसी की ज़मीन हड़प नहीं करेंगे, खूब मेहनत से कमाएंगे, मेहनत की रोज़ी खाएंगे, हराम नहीं कमाएंगे। करते हो इरादा, रिश्वत नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। सच्चे दिल से, आज सच्चे पक्के दिल से हम अपने सारे गुनाहों से तौबा कर लें और आज अपने रब को मना लें। वाकई वो मेहरबान रब हैं, बहुत जल्दी बंदे को माफ़ कर देता है। मैं आपको चंद अशार सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ए दुआ अर्ज़ कर अर्श इलाही थाम कर, ए खुदा अब फेर दे रुख गर्दिश अय्याम के। सुलहती कल जिनसे अब वो बरसरे पैकार है, वक्त और तकदीर दोनों दर पे आज़ार है। ढूंढते हैं अब मुदावा सोजिश गम के लिए, कर रहे हैं ज़ख्म दिल फरियाद मरहम के लिए। रहम कर अपने न आईने करम को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। खल्क के रांधे हुए दुनिया के ठुकराए हुए, आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। खार हैं बदकार हैं डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। हक बरस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अपने मकबूल व महबूब बंदों में शामिल फरमाएँ और अल्लाह ताला हमें हमारी आने वाली ज़िंदगी को गुज़री हुई ज़िंदगी से बेहतर बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।